اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اس سے پوچھا، میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ آپ کو کھانے کو حلوہ کھلاتے ہوں گے، لاتے ہوں گے، تو میں نے بھی ایسا کیا، اب میں حیران ہوں، میرا خیال غلط تو نہ تھا؟ کوڑی نے کہا تمہارا خیال بڑا صحیح ہے، لیکن واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے کھلانے میں غلطی کر بیٹھے ابو بکر، وہ طریقہ تم نے نہیں برتا۔ ہاں محمد کی جانشین ہو، جب منہ پھیلاتا تھا تو تمہارا نبی اپنی زبان پہ رکھ کر میرے منہ میں گرا دیتا، جسم سے جسم نہیں ملتا تھا، تم نے انگلی سے چٹایا ہے، انگلی سے لگ جانے سے مجھ کو جو تکلیف ہوئی تو میں سمجھ گیا محمد کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا۔ میں مسلمان نہیں ہوں اور نہ مجھ کو محمد کی نبوت میں کچھ ایسا یقین تھا، لیکن آج دیکھ کر اس کے جانشین اور اصحاب کس قدر مخلص ہیں، اپنے رسول کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ بس یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اور واقعہ بڑا عجیب ہے، داڑھ میں درد ہے، جبریل تشریف لائے کہ ابو بکر سے کہہ دیں اب تو خوش ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سلام دیا، پوچھا اب صحت ہو گئی؟ وہی ختم ہونے کے بعد میرے محبوب نے پوچھا ابو بکر کیا تکلیف تھی؟ کہ یا رسول اللہ 7 سال سے داڑھ میں درد ہے۔ کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کو دوست بنایا، دوست کی شکایت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ مختصراً ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کے پہلو میں درد ہوا تو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ گرم کر کے ان کی کوکھ کو سیکنا شروع کر دیا، تب یہ آیت مبارک نازل ہوئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں کوئی چیز ہوگی تب بھی وہ ہم ان سے کھینچ لیں گے، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ صحابہ میں بڑا پیار تھا، علی اور صدیق میں بڑا پیار تھا۔ سیدہ کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا، جنازہ تیار ہو گیا تو علی نے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو، سیدہ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو فرمایا آپ کی موجودگی میں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا۔ خاتون جنت کا جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی آپس سے بڑی محبت تھی، آپس میں ان کا تعلق تھا، انہی تعلق کی وجہ سے دنیا خوش تھی، اللہ کی ان پہ رحمت برستے تھی۔ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ ابو بکر عمر کو طلب فرمایا، جب دونوں صاحب حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ دونوں صاحبوں نے عرض کی یا رسول اللہ راستہ میں ایک جنازہ دیکھ کر ہم نے جنازہ پڑھنے لگ گئے، آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے امام کون تھا؟ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ کیا بھلا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر اور کہنے کہ اے محمد ابو بکر عمر دونوں میت کے لیے باعث برکت بن گئے، کیونکہ وہ مرنے والا بڑا گنہگار تھا، جب ان دونوں نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ نے اسے دوزخ سے آزاد کر دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم تھی۔ پھر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو، عمر کو ایک ہی مٹی سے اللہ نے تخلیق بخشی تھی اور تینوں کو ایک ہی خمیر سے خلقت عطا ہوئی تھی، اس لیے مدفن ایک ہی جگہ بننا تھا۔ جب قیامت کا بغل بجے گا تو تینوں ایک ہی گنبد کے سائے سے نکلیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے، انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ فیہا تدفن، اسی میں ہم پیدا ہوئے اور اسی میں ہم دفن ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے دونوں کا خمیر ایک جیسا تھا، سیدنا صدیق سب تینوں کا خمیر ایک جیسا تھا، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہے، بیمار ہیں، اپنے کفن کے لیے وصیت فرمائے کہ یہی لباس جو میں نے پہنا ہے عائشہ میرا کفن ہوگا، اسی جگہ میں اس میں زعفران کا رنگ ہے، اس کو دھو ڈالنا، نیا بالکل نہیں لینا۔ اپنے زمانہ خلافت میں اپنی کسی قرابت والے کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کسی مقام کا افسر نہیں بنایا، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی کو سامنے رکھنا، اسی میں مجھے لے جانا اور پھر میرا جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے قریب لے جانا۔ امام رازی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہاں سے آواز دینا تمہارا آپ کا دوست حاضر ہے یا رسول اللہ، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، وگر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، غسل کفن دفن دیا۔ اور ایک روایت میں عجیب آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا تھا، علی جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے مجھے دینا، جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو قبر میں اتارا انہی ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارنا۔
یہ روایت کثیر کتابوں میں موجود ہے، سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے، دوسری کتاب میں کہ علی جن ہاتھوں سے تو نے مجھے غسل دیا ان ہاتھوں سے مجھے غسل، حضور کو غسل دیا مجھے دینا، حضور کو کفن پہنایا مجھے انہی ہاتھوں سے کفن پہنانا مجھے۔ پھر روزے پر لے گئے، آواز لگئی یا رسول اللہ دوست حاضر ہے۔ امام راضی کے الفاظ ہیں ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو، روزے کا دروازہ کھل گیا، ابو بکر وہیں دفن ہو گئے رضی اللہ عنہم اور رضوا عنہ۔